السلام علیکم ناظرین، کیا ہو اگر میں آپ کو کہوں کہ سورہ کافرون کے اندر ایسے راز، ایسے معجزات، ایسے فوائد، ایسے جواہر، ایسی حکمتیں، ایسی برکتیں پوشیدہ ہیں جو انسانی زندگی کو بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یقیناً میری یہ بات آپ کو حیران کر دے گی، ہے نا؟ لیکن سچ یہی ہے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ کیسے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج میں سورہ کافرون کے پراسرار رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا اور اس کی زبردست برکات آپ سے شیئر کروں گا۔ کیا آپ خود کے لیے بہتری کی تلاش اور روشن خیالی کا سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ کافرون قرآن شریف کی 109ویں صورت ہے۔ یہ بھی قرآن حکیم کی نہایت ہی مختصر ترین مگر اہم ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ متعدد روایات میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں بکثرت سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ ہر قسم کے شرک سے برآت یعنی نفرت کے اظہار کے لیے ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے تمام رفقا سے زیادہ خوشحال بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی آخری 5 صورتیں یعنی سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو اور ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل بہت قلیل الذات خستہ حال ہوتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو رات میں پڑھا تو اس کے مال میں اضافہ ہوگا اور وہ خوشحال ہو جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان 2 صورتوں یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس پر کوئی حساب نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے نجات دے دے؟ تو عرض کیا، ضرور۔ فرمایا، تم لوگ رات سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نیا زمانہ شرک سے گزرا ہے، مجھے کوئی ایسی آیت کا حکم فرما دیجئے جو مجھے شرک سے بری کر دے۔ آپ نے فرمایا، سورہ کافرون پڑھا کرو۔ عبد الرحمن بن نوفل فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے اسے پڑھے بغیر کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں اسے نہ پڑھا ہو، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیارے ناظرین، اس کی آیات میں دل کو ٹھنڈک دینے والی زبردست تاثیرات ہیں، آپ خود ان میں غور کر کے دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میرا اور تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ استقبال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ اس کی تفصیل میں اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ میں موجود ہو کر شرک نہیں کر سکتا اور نہ کبھی آئندہ، اور تم مشرک ہو کر موحد نہیں قرار دیے جا سکتے اور نہ کبھی آئندہ، یعنی توحید اور شرک کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ اس آیت میں مشرکوں کو ان کے شرک کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ صورت آسمانوں سے زمین کی طرف اس لیے نازل فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے حق اور باطل میں سمجھوتے کی ایک بڑی خطرناک چال چلی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، تب کفار مکہ کو ابتداً اسلام اور کفر میں سمجھوتے کی ترکیبیں سوجھیں۔ اس کے لیے انہوں نے کئی راہیں اختیار کیں، کبھی لالچ کا راستہ تو کبھی دھمکی اور دھونس کا راستہ۔
حتیٰ کہ ایک دفعہ کفار نے یہاں تک پیشکش کر دی کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، اگر حکومت چاہیں تو وہ بھی حاضر ہے، یا کسی مالدار اور حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی حاضر ہے، مگر ہمارے معبودوں کی توہین نہ کیا کرو۔ من جملہ ایسی تدابیر کی ایک تدبیر یا تجویز یہ بھی تھی کہ کافروں نے آپ سے کہا کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کیا کریں گے، بشرط یہ کہ اگلے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ پیارے ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کفار کی یہ تدبیر کسی رواداری کی بنا پر نہیں بلکہ ایک انتہائی خطرناک چال تھی۔ اس تدبیر کے ذریعے دھوکہ دے کر وہ پیغمبر اسلام کو ان کے قدموں سے اکھیڑنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کو پہلے ہی معبود برحق بلکہ سب سے بڑا معبود تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ بدبخت اپنے اس گھناؤنے منصوبے کے تحت پیغمبر اسلام کو شرک کی نجاست میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، جسے مٹانے کے لیے ہی آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ جب اس ناکام کوشش سے بھی کام نہ بنا تو کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیش کی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ ہی لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے۔ اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ کافرون کی آیات لے کر نازل ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ آپ کفار مکہ کے جھانسے میں آنے والے تھے، نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف الفاظ مجھ سے یہ کہہ دیا تھا، اللہ کی پناہ، جو کبھی میں تمہارے حقیر بتوں کی پوجا کروں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس جیسا ملتا جلتا جملہ کہنے کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں دیکھ لوں گا میرے پاس میرے رب کے پاس سے کیا آتا ہے۔ تو اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں حکم ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ پیارے ناظرین، محض 6 آیات پر مشتمل سورہ کافرون کا اختصار اس کی غیر معمولی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سورہ کافرون کی تاثیر اس کی واضح اور گہرے پیغام کو سمجھنے میں ہے۔ اس میں واضح طور پر ایمان توحید کا بیان ہے۔ اسے ایمان کے ایک طاقتور اثبات کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ لسانی اور ثقافتی حدود سے بالاتر ہو کر مختلف ادوار کے مومنوں کے دلوں کو تقویت بخشتی ہے۔ یہ اپنی مختصر مگر اثر انگیز آیات میں بڑے گہرے راز رکھتی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے رحمت الہی کا جوہر ہے۔ پیارے ناظرین، جس طرح روشنی تاریکی کو دور کرتی ہے، اسی طرح سورہ کافرون کی تاثیر اس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مومنین کے راستوں کو روشن کرتی ہے۔ اس کا پیغام ایک کمپاس کا کام کرتا ہے۔ اس کی تاثیر امید کی کرن ہے، کیونکہ یہ توحید کی اٹل روشنی کے ساتھ زندگی کی پیچیدگیوں میں مومنوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ سورہ کافرون تمام مسلمانوں کے لیے اہم پیغام کے طور پر کام کرتی ہے، ایک ایسے پیغام کے طور پر جس میں اٹل ایمان اور توحید پر ہر حال میں قائم رہنے پر اور غیر مسلموں کے عقائد سے دور رہنے کا پیغام دیتی ہے۔ یعنی یہ صورت مسلمانوں کو غیر مسلموں کے عقائد و نظریات اور طریقوں کے درمیان واضح فرق کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایسے طریقوں یا رسومات وغیرہ میں حصہ لینے اور شامل ہونے سے باز رہنے کی تاکید کرتی ہے جو ان کے توحیدی عقائد سے سمجھوتا کریں۔ سورہ کافرون میں حکمت کا خزانہ ہے۔ یہ ایمان، رواداری اور نازک پیچیدگیوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے اسباق آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں جتنے آج سے صدیوں پہلے تھے۔ جس طرح اس نے مومنوں کو اپنے عقائد پر قائم رہنے کی تلقین کی ہے، اسی طرح یہ ہمیں تنوع کو اپنانے، اختلافات کا احترام کرنے اور پرامن بقائے باہمی کی کوشش کرتے ہوئے اپنے اسلامی عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جب ہم اس کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں توحید کی اہمیت یاد دلائی جاتی ہے، ہمارا ایمان اور یقین غیر متزلزل ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس حقیقت میں سکون ملتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود اور رب ہے۔ سورہ کافرون ایک ایسی زبردست اور مضبوط ڈھال کا کام کرتی ہے
جو ہمیں اپنے عقائد سے کسی بھی صورت سمجھوتا کرنے سے بچاتی ہے۔ جس طرح ایک مضبوط قلعہ باہر کے خطرات سے حفاظت کرتا ہے، سیم اسی طرح یہ صورت ہمارے ایمان کو شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں سے بچاتی ہے۔ مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ صورت ہمیں قناعت کا قیمتی سبق بھی سکھاتی ہے۔ جب ہم اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک یاد دہانی کرواتی ہے کہ ہم اپنے اسلامی عقائد سے مطمئن رہیں اور دوسروں کے یعنی غیر مسلموں کی توقعات کے مطابق ہونے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ مطلب کہ ہمیں ایمان پر خوشی اور شکر گزاری کے ساتھ ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ روحانی تحقیق کے دائرے میں سورہ کافرون کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ یہ ہمارے دل و دماغ میں اندرونی سکون پیدا کرتی ہے، یعنی اس کی یہ خاصیت ہے کہ ذہنی تناؤ اور خلفشار کے اس دور میں اندرونی راحت و سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ کھولنے کی ایک روحانی کنجی ہے۔ اپنے قلوب کو اس کی تعلیمات سے ہم آہنگ کر کے ہم اللہ کی لازوال رحمتوں کو مدعو کر سکتے ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کی مشق سنت نبوی سے تعلق قائم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اکثر اس صورت کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر اسے پڑھا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، سورہ کافرون فوائد و برکات کا ایک لازوال خزانہ رکھتی ہے جو ہمارے روحانی سفر کو تقویت بخشتی ہے۔ رواداری کو فروغ دینے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے سے لے کر ہمیں سمجھوتے سے بچانے اور اندرونی سکون کی طرف رہنمائی کرنے تک یہ صورت الہی تحفہ ہے جو انسانی زندگیوں پر بڑے گہرے اور مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس صورت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں آپ کو سینکڑوں قسم کی الگ الگ مثالیں دے سکتا ہوں، مگر اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ کو کافی حد تک اس صورت کے معجزات اور فوائد و برکات بتا چکا ہوں۔ میں نے اس ویڈیو کو بنانے میں نہایت اختصار سے کام لیا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم بانٹ سکوں۔ پیارے ناظرین، اس صورت کی فضیلت و برکت اور معجزات بہت زیادہ ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں۔ قرآنی آیات کی وسیع و عریض کائنات میں اس صورت کی مثال ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہے جو مسافروں کو ان کے سفر میں رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ کافرون کو آپ اپنا رہنما ستارہ سمجھیں۔ یہ اپنے نور سے زندگی کی پیچیدگیوں سے آپ کے راستوں کو اپنی الہی رہنمائی سے روشن کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، قبل اس سے کہ ہم اپنے آج کے سفر کو یہیں ختم کریں، میں آپ کے ساتھ ایک گہرا راز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ایک قیمتی خزانے کا نقشہ پوشیدہ دولت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس کے ذریعے دولت کا متلاشی دولت کو ڈھونڈ لیتا ہے، اسی طرح یہ صورت ہمارے دل و جان کے خزانوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی کیا ہوگا اگر میں کہوں کہ ہم نے آج جو فوائد دریافت کیے ہیں وہ صرف بیرونی انعامات نہیں ہیں بلکہ ہمارے اپنے خود کے کردار کی تبدیلی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوچیں۔ سورہ کافرون صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ افہام و تفہیم، ہمدردی اور تعلق کی ایک اعلیٰ سطح کی دعوت کی طرح ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کی اصل تاثیر صرف اس کے الفاظ پڑھنے میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم اس کی تعلیمات پر کب عمل پیرا ہوں اور اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کریں، اور یہی تبدیلی اصل خزانہ ہے۔